السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی دل کو چھو لینے والا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو آپ اسے دوسروں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک نازک مزاج بادشاہ اپنی سلطنت میں بڑے ہی عیش و آرام کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور اس کے اطمینان اور راحت سے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمنا اور آرزو بھی یہ تھی کہ وہ اپنے مالک اور خالق کو، جس نے اسے پیدا کیا ہے، اسے راضی کرنے والا بن جائے، اسے خوش کرنے والا بن جائے۔ گویا کہ اس کی آرزو یہ تھی کہ وہ اپنے مالک کو پالے اور اس کی معرفت حاصل کر لے۔ ایک رات وہ بادشاہ اپنے شاندار ریشمی نرم بستر پر سو رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ نازک مزاج بادشاہ نے نوکر کو بلا کر پوچھا کہ شاہی محل کی چھت پر رات کے وقت کون گستاخ چل پھر رہا ہے؟ پورے محل میں کوہرام مچ گیا، خدام کی دوڑیں لگ گئی۔ ایک خادم نے چھت پر جا کر دیکھا تو ایک مجذوب نظر آیا، اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ غصے سے دھاڑتا ہوا کہنے لگا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تم چھت پر کیسے اور کیوں پہنچے ہو، اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مجذوب نے پریشان ہوئے بغیر بہت آرام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں چور، ڈاکو یا خطرناک آدمی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی بری نیت سے یہاں آیا ہوں۔ اصل میں میرا اونٹ گم ہو گیا، میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، کہیں نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ کہیں میرا اونٹ محل کی چھت پر نہ ہو۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس کے آرام میں خلل آ جانے سے وہ بہت اپسیٹ بھی ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں پھوٹ پڑا اور کہنے لگا، او پاگل بڈھے، تیرا دماغ تو سٹیا نہیں گیا؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بڑا شاہی محل میں بھی اونٹ تلاش کرتے ہیں؟ یہ پاگلوں والی بات ہے۔ یہ میرا شاہی محل ہے، کوئی جنگل، صحرا، کھیت کھلیان تو نہیں جہاں تمہارا اونٹ آ گیا ہو۔ بادشاہ غصے سے دھاڑ رہا تھا، لیکن وہ مجذوب اطمینان سے کھڑا تھا۔ یہی حال ہوتا ہے مجذوبوں کا، جس کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے۔ وہ بڑے سی بڑی طاقت کے سامنے بھی نہیں کپکپاتے، خوف نہیں کھاتے، لیکن جو اللہ سے، رب سے رشتہ توڑے ہوتے ہیں، وہ تو ایک ہلکی پھلکی اللہ کی مخلوق اور ہلکے پھلکے جانور سے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مجذوب اطمینان سے کھڑا تھا۔ جب بادشاہ بہت بول چکا تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اللہ کو، خدا کو پہچاننے والا بننا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو خدا کے پہچاننے والا، خدا شناس کہلانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو سلامت رکھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور ریشم کے بستر اور پلنگ پر بھی خدا نہیں مل سکتا۔ خدا کو پانے کے لیے نرم نرم بستر سے الگ ہونا پڑتا ہے، آرام دہ میٹھی نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے، عبادت، ریاضت، مجاہدوں کے بعد اپنے جسم اور روح کو پاک کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے قلب و روح اور باطن کی گہرائیوں میں بجلی کی طرح چلی گئی، اور اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ فوری طور پر اٹھا، مجذوب کو عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ روانہ کیا۔ ساری رات سوچنے میں گزار دی کہ اس نرم مزاج بادشاہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس نے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تخت و تاج کو
چھوڑ دیا جائے گا۔ اس ایک واقعے نے بادشاہ کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ پھر وہ تخت شاہی کو چھوڑ کر پروردگار عالم کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے، بادشاہت کو لات مار دیا اور فقر کی راہ اختیار کی اور فقر کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ اور یہ بادشاہ کوئی اور نہیں، آپ کے اور میرے کانوں نے جسے بار بار سنا ہے، جس شخصیت اور ہستی کا تذکرے سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، اولیاء کی زبانوں پر جن کا نام جاری رہتا ہے، یہ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر صرف وہ بادشاہ رہ کر اس دنیا سے گزر جاتے تو بادشاہی تو تاریخ میں کہیں زندہ نہ رہتی اور نہ زندہ رہی ہے، مگر شان فقر دیکھیں، اللہ سے تعلق دیکھیں، خدا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ قیامت تک انہوں نے اپنا نام زندہ کر دیا ہے۔ یقیناً دوستوں اور ساتھیوں، اس خوبصورت واقعے کا یہی پیغام ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دنیا سے وہ محبت جیسی انسان کو آج کھینچ رہی ہے اپنی طرف، اس محبت سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اس دل کو یا تو خدا کی محبت سے بھریں یا پھر دنیا کی محبت سے بھریں۔ اس دل میں ایک ہی شے کی محبت آ سکتی ہے، یا تو اس دنیا کے بنانے والے کی یا اس دنیا کی۔ اس وقت کے نرم اور نازک مزاج بادشاہ نے اپنے دل سے بادشاہت کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنے پروردگار عالم کی محبت کو اپنے دل میں پیوست کر لیا۔ آج بھی ان کا نام اولیاء کے سرتاج میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ثابت ہوگا اگر ہم اپنے دل کے خانوں میں ٹٹول کر دیکھ لیں کہ میں اللہ کو، رب کو، گاڈ کو، پروردگار عالم کو، جو میرا پالنہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کہاں کہاں انہیں تلاش کر رہا ہوں، میں کہاں کہاں انہیں تلاش کر رہی ہوں۔ نرم و نازک زندگی میں، انجوائے انٹرٹینمنٹ میں، گناہوں اور آرام والی زندگی میں مشقت چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے اٹھنا نہیں ہوتا، کیسے اللہ کی محبت مل جائے گی؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس واقعے سے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں اور اپنے آپ کو اس سے ایک اچھا سا سبق سیکھنے پر مجبور کریں، اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم بھی اپنے مولا کو تلاش کرنے کے لیے قربانی دیں گے، کوشش کریں گے جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، جتنی ہمارے بس میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ ہمیں بڑا پسند آیا ہوگا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی، کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔